کرو یہ دنیا میں جو زندگی ملی ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے. اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے. مر جائیں گے اس کے بعد پھر دنیا میں کبھی نہیں آ سکیں گے. موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے. نہ میری عمر بڑھ رہی ہے نہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے. ہم ہر وقت موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک سیکنڈ کاٹا جیسے آگے بڑھتا ہے ہم ایک سیکنڈ موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ایک گھنٹہ موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک دن گزرتا ہے ایک دن موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک ہفتہ آتا ہے ایک ہفتہ گزرتا ہے ایک ہفتہ موت سے قریب ہوتے ہیں. مہینہ گزرتا ہے مہینہ موت سے قریب ہوتے ہیں. اب زندگی نہیں بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں, زندگی ختم ہو رہی ہے. زندگی پگھلنے والے برف کی طرح ہے. مت عیاشیوں میں جاؤ, گیم کھیلنے میں وقت برباد مت کرو. ارے جتنا ٹائم تم گیم کھیلنے میں برباد کرو گے اگر تم اتنی دیر تک درود شریف پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں درود پڑھ لو گے. ہمارے اسلاف نے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانی, ایک ایک وقت کی قیمت جانی. ایک بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے کھول کر کے پیتے تھے. کسی نے مشورہ دیا, حضرت اگر آپ پانی کو گھول کر پینے کی بجائے, آٹے کو پانی میں گھول کر پینے کی بجائے اگر روٹی ڈالو گے اور روٹی پکا کر کے کھاؤ گے تو بہت لذت آئے گی, پیٹ کے لیے بھی مفید ہوگا. بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک آٹا گوندوں گا روٹی پکاؤں گا کھاؤں گا اتنا وقت بچا کر پتا نہیں اتنے وقت میں کتنی رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہم اتنے متقی تو نہیں ہو سکتے, اللہ کرے کوئی اتنا متقی بھی ہو, لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو جو وقت تم نے موبائل پر دے رکھا ہے, جو وقت تم نے فیس بک پہ دے رکھا ہے, جو تم نے لڑکیوں کی ناجائز دوستی پہ دے رکھا ہے, کوئی کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, جو جائز طور پہ بیویاں بنی ہیں وہ بھی شریک حیات ہے, مرنے کے بعد ان سے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو یہ ناجائز رشتے کب باقی رہیں گے. عیاشیاں مت کرو, مت اللہ کے غضب کو چیلنج کرو, اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. دولت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو, جوانی کی طاقت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو. جو اللہ طاقت اور قوت دینا جانتا ہے وہ اللہ طاقت و قوت چھیننا بھی جانتا ہے. اگر تم نے اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کیا اللہ تم سے چھین لے گا. کہاں ہے نمرود, کہاں ہے فرعون؟ اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کے غضب کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. فرعون کو آج تک قبر بھی میسر نہیں ہے, اس کا جسم ایک میوزیم کے اندر ننگا پڑا ہوا ہے. تمہیں دعوت عبرت دے رہا ہے. یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہیں جوانی دے کر, طاقت دے کر, قوت دے کر, دولت دے کر کے بھول گیا. میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے, وہ کسی کو نہیں بھولتا. اندھیری رات میں بادل بھی ہو اور تاریکی بھی ہو, ایک جنگل میں کالے پتھر پہ چونٹی چلتی ہے, میرا اللہ اس چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. تم سب سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہو, رب سے نہیں. سب کو دھوکہ دے سکتے ہو, رب کو نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے؟ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, تم سب سے چھپ سکتے ہو, کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ اپنے موبائل میں زنا کے مناظر ڈال کر, فلمیں, گانے, غزلیں ڈال کر, عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہیں ان کی تصویریں ڈال کر, جو مشکل پاسورڈ تم نے موبائل میں ڈال رکھے, ماں کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, باپ کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, مشکل پاسورڈ ڈال کے سب سے اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو. کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر رب سے بھی اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو؟ اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتے ہو. میلاد کا مقصد کیا یاد کیا, کیا یاد رکھا میلاد کا مقصد؟ بس جاتے جاتے, چونکہ فرمائش ہوئی ہے کہ کچھ دیر اور بڑھا دیں, تو جاتے جاتے ایک پیغام اپنے جوانوں کو دے جانا چاہتا ہوں. دھیان سے سننا, دھیان سے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ مت کر. کوئی کچھ نہیں دے گا, کوئی کچھ نہیں دے گا. لوگوں کے درمیان عزت دار بننے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں عزت پاؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, کسی سے کتنی بھی دوستی کی کوئی نبھاتا نہیں, اور اگر کوئی نبھا لے جائے تو اسے سلام ہے,
لیکن قبر میں نہیں آتا. بولو کوئی دوست قبر میں آتا ہے؟ اولاد آتی ہے؟ کوئی نہیں آتا. اس لیے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. جب کوئی بندہ اکیلے ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو اور وہ یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے, اس وقت تو گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اسی ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. ساری زندگی کے گناہ, ساری زندگی کے گناہ. کس وجہ سے؟ کہ زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ کر سکتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اکیلے میں گناہ کا موقع ہے, گناہ کرتا نہیں, چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی حسین لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی, دل میں خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے, جھک گئی, اللہ مغفرت کر دیتا ہے. بلکہ یہاں تک آقا کی حدیث ہے کہ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اسی وقت اللہ اس کا نکاح کر دیتا ہے. دنیا کی نعمتیں چند دن کی ہے, بہت دن نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا تھا کہ جس کے حرام میں عذاب ہو اور جس کے حلال میں حساب ہو, اس دنیا کی نعمتوں کو لے کے میں کروں گا کیا؟ حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب ہی عذاب ہے. جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس کو اس کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں. ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ میں نے کم و بیش 7 مرتبہ حضور سے یہ واقعہ سنا ہے. تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں اکثر اس بات کو دہراتے تھے, اس واقعے کو دہراتے تھے. حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ.